السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل اردو سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کسی کی زندگی پر بیتی ایک ہیبت انگیز اور طویل سچی داستان ہے، ایسی داستان کہ سننے والا سہم کر رہ جائے۔ چلیے داستان کا دروازہ کھولنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیجئے اور اپنے گرد ایک خاموش سا حصار بنا لیجئے۔ کہتے ہیں کہ جب غیر مرئی مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بڑی دلچسپی سے قریب آ بیٹھتی ہیں اور اپنی سرگوشیاں سنانے لگتی ہیں۔ میرا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے جو سرگودا کے قریب واقع ہے۔ یہ بات آج سے پورے 6 برس پہلے کی ہے۔ مجھے زندگی نے کبھی مفت کی سانس نہیں لینے دی۔ میں نے حد درجہ محنت کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور شادی کے فوراً بعد رزق کی تلاش میں بیرون ملک جا نکلا، جہاں جدوجہد میرے مقدر کی لکیر بن گئی۔ میں نے وہاں دن رات ایک کر دیے، حلال ہاتھوں سے خوب دولت کمائی، اور جب قسمت نے ذرا مسکرا کر آنکھ ماری تو میں نے اپنے گاؤں میں ایک ایسا گھر تعمیر کروایا جو پورے علاقے میں اپنی مثال آپ تھا۔ نگاہیں ٹھہر جاتی تھیں، قدم رک جاتے تھے۔ پھر گاڑی، سرمایہ، آسائشیں سب اللہ کے کرم سے میرے پاس تھیں۔ میں ایک بھرپور زندگی گزار رہا تھا۔ اسی کٹھن سفر کے دوران میرے 3 بچے بھی ہوئے اور یوں گھریلو خوشیوں کی ایک نئی صبح طلوع ہوئی۔ جب میں نے خوب جتن کر لیا، ہاتھ مضبوط ہو گیا اور دولت کی کثرت میسر آئی تو دل میں خواہش جاگی کہ واپس پاکستان لوٹ آؤں اور یہیں کوئی کاروبار شروع کر دوں۔ اللہ کا بڑا فضل رہا، جس کام میں ہاتھ ڈالتا وہ چل نکلتا۔ ابتدا میں چھوٹے موٹے دھندے آزمائے مگر دل نہ بھرا۔ آخر کار ایک بڑا کاروبار شروع کیا اور وہ اس درجے کامیاب ہوا کہ لوگ مثال دینے لگے۔ میں اپنے پورے خاندان میں کچھ زیادہ ہی نمایاں ہو گیا تھا۔ کسی بھی خاندانی محفل میں جاتا تو یوں معلوم ہوتا جیسے باقی سب سے ذرا الگ، ذرا اونچا دکھائی دیتا ہوں۔ سچ ہے کہ مال و دولت آنے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں دکھاوا بھی کیا، لیکن یہ بھی بات غلط نہیں کہ میرا ہاتھ کھلا ہوا تھا۔ جو بھی مدد کے لیے آگے بڑھتا، خواہ مالی ہو یا کسی اور نوعیت کی، میں کبھی پیچھے نہ ہٹتا۔ مگر پھر بھی کچھ نگاہیں ہوتی ہیں جو مسکراتے چہروں کے پیچھے زہر چھپائے پھرتی ہیں۔ کچھ آنکھیں ہوتی ہیں جن میں خلوص نہیں، حسد کی چمک ہوتی ہے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میرے اپنے ہی خاندان میں کوئی مجھے اس قدر بد نظری سے دیکھ رہا ہے کہ ایک پوری نسل اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ میری آپ بیتی ایک کڑا سبق بھی ہے ان سب لوگوں کے لیے جنہیں واہ واہ سننے کا شوق ہوتا ہے، جنہیں اپنی نمائش محبوب ہوتی ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنی اصل حقیقت کی طرف۔ میرا نام راشد ہے اور میری پوری فیملی محض کالے جادو کی نحوست کی بدولت ختم ہو چکی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب میں بالکل بے خبر تھا کہ آج سب ٹھیک ہے، مگر آگے چل کر کیسی تباہ کاری میرا مقدر بننے والی ہے۔ میرا کاروبار پاکستان میں اچھی طرح جم چکا تھا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا کہ یکایک میری بیوی کی طبیعت بگڑنے لگی، اور ایسی بگڑی کہ بیان کرنا دشوار ہے۔ پہلے تو بخار ہوا، میں فوراً ہسپتال لے گیا، مگر دوا کا ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ ڈاکٹر نے طرح طرح کے ٹیسٹ لکھ دیے۔ جب رپورٹس آئیں تو سب کچھ کلیئر تھا۔ بظاہر کوئی مرض نہ تھا، مگر بیوی کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ آدھی رات کو ایسے شدید پینک اٹیکس ہوتے کہ مجھے دیوانہ وار ہسپتال بھاگنا پڑتا۔ گھر کا چین، بچوں کی نیند، سب کچھ اجڑنے لگا۔ پہلے تو وہ صرف بیمار تھی، مگر کچھ ہی دنوں بعد اس کے رویے عجیب و غریب ہونے لگے۔ راتوں کو اچانک اٹھ بیٹھتی، پھر ایک دل دہلا دینے والی چیخ مارتی اور کپ کپاتے ہوئے کہتی، وہ دیکھو، کمرے میں کوئی کھڑا ہے۔ ایک رات میں سو رہا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے کوئی مدھم سی سرگوشی، کوئی خفیف سی کھسر پھسر فضا میں تیر رہی ہے۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا، آنکھ کھلی تو دیکھا میری بیوی بستر پر ٹیڑھی میڑھی کیفیت میں لیٹی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہے۔ جو میں نے سنا وہ زبان ہی کوئی اور تھی۔
نہ اردو، نہ ہندی، نہ پنجابی، بلکہ یوں گویا کوئی نامانوس وحشتناک بولیاں تھیں جنہیں سن کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے گھبرا کر اسے ہلایا، آواز دی، مگر جوں جوں میں آواز بلند کرتا وہ بھی اونچی آواز میں کچھ بولنے لگ جاتی۔ میں اسے پکار رہا تھا اور وہ نہ جانے کس دنیا کے کلمات دہرائے جا رہی تھی۔ آخر میں بے بس ہو کر میں خاموشی سے بیٹھ گیا اور اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ یکا یک اس نے اپنی انگلی آہستہ سے چھت کی طرف اٹھا دی اور وہی نامعلوم زبان مسلسل رواں، جیسے کوئی اسے بہا لیے جا رہا ہو۔ مجھے پورا یقین ہے وہ زبان نہیں تھی، بس ایک بہا تھا، ایک عجیب آلاپ جس کی لرزش آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ اس وقت میری جو کیفیت تھی وہ میرا اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ میرے بچے کمرے کے ایک کونے میں سہم کر چیخنے لگے، رونے لگے، مگر ماں پر کچھ اثر نہ تھا۔ وہ تو کسی اور ہی دنیا، کسی اور ہی حالت میں گم تھی۔ آخر کار میں نے گھبراہٹ اور بے بسی کے عالم میں بہت سی آیات قرآنی پڑھیں اور اس پر دم کیا، اس پر پھونکا، تب کہیں جا کر آہستہ آہستہ وہ اس کیفیت سے باہر آنے لگی۔ جب ہوش میں آئی تو حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے کیا کیا، میرے ساتھ کیا ہوا۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ یہ معاملہ عام بیماری کا نہیں، چنانچہ میں اسے ایک قریبی عامل کے پاس لے گیا جو معمولی دم درود کرتا تھا۔ اس نے بھی اس پر دم کیا، کچھ پانی دیا اور تاکید کی کہ اسے پلاتے رہیں۔ کچھ بہتری تو ہوئی، مگر وہ والی نہیں جسے دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا کہ میری بیوی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ بیماری جیسے وہیں کی وہیں جمی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل نڈھال رہنے لگی۔ اس کی حالت یہ تھی کہ پورا دن بستر سے اٹھ نہ سکتی، لیکن اب جو کچھ ہونے والا تھا وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ سارا دن تو وہ بے سود پڑی رہتی اور پھر ایک ایسی رات آئی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، بچے بھی میرے برابر ہی پڑے تھے۔ میری عادت تھی کہ سردیوں میں نے ڈبل بیڈ کے ساتھ ہی ایک چارپائی بچھا رکھی تھی۔ وہ سخت جاڑے کے دن تھے، اتنی شدید ٹھنڈ کہ اگر لحاف سے ہاتھ باہر نکالو تو ہاتھ یخ برف کی طرح سن ہو جائے۔ میں نے بیوی اور بچوں کو ڈبل بیڈ پر لٹا رکھا تھا۔ رات کا کوئی 1 بج رہا تھا۔ جو لوگ پنجاب کے دیہی سبزہ زار علاقوں کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان بستیوں میں رات کتنی جلدی اترتی ہے اور سناٹا کتنی تیزی سے چھا جاتا ہے۔ 8-9 بجتے ہی ایسے لگتا ہے جیسے گلیوں میں فقط کتوں کے بھونکنے کی بازگشت باقی رہ گئی ہو، بس ایک ٹھہرا ہوا سکوت، ایک جمع ہوا سناٹا ہوتا ہے۔ میرا گھر بہت بڑا تھا، مگر بچوں کی خاطر ہم سب ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ شدید سردی تھی اور میں نے کمرے میں ہیٹر بھی لگا رکھا تھا۔ نیند میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے گھر کے صحن میں کوئی چل رہا ہو، یا شاید دوسرے کمرے میں کوئی آہٹ ہو۔ مجھے دروازہ کھلنے کی سی آواز آئی اور پھر ایسا لگا جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ میری آنکھ کھل گئی۔ یکایک سردی کی ایک لہر نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا، حالانکہ کمرے میں ہیٹر پوری طرح جل رہا تھا۔ دل میں سوچا کہ آخر یہ ٹھٹرتی ہوئی ٹھنڈ کہاں سے چلی آ رہی ہے۔ نظر بے اختیار دروازے کی طرف گئی، وہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے فوراً موبائل کی ٹارچ روشن کی اور جب روشنی ڈبل بیڈ پر ڈالی تو دل دھک سے رہ گیا۔ میری بیوی بستر پر موجود نہ تھی۔ یہ احساس کچھ زیادہ ہی اجنبی تھا، اس لیے کہ پچھلے کچھ دنوں سے گھر میں عجیب و غریب معاملات رونما ہو رہے تھے۔ میں نے پھر غور سے دیکھا، واقعی وہ وہاں نہیں تھی۔ دل نے خود ہی گمان کیا کہ شاید واش روم گئی ہو، مگر واش روم تو اسی کمرے کے ساتھ منسلک تھا۔ پھر یہ مرکزی دروازہ کیوں کھلا تھا؟ شاید پانی پینے یا کچھ کھانے کی خاطر باورچی خانے کا رخ کیا ہو۔ میں نے خود کو یہی تسلی دی۔ کچھ دیر انتظار کیا، وقت یوں ہی خاموشی سے گزرتا رہا، لیکن وہ کمرے میں واپس نہ آئی۔ اسی اثنا میں مجھے ایک دوسرے کمرے سے اس کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں ہم نے بھرلا رکھا ہوا تھا۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ پنجابی لوگ ہی اس لفظ کی گہرائی کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں۔
گندم کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم لوگ ایک بڑے ٹین کے برتن کو کمرے میں رکھتے ہیں جسے مقامی زبان میں بھرلا کہا جاتا ہے، اور اسی بنا پر اس کمرے کو ہم نے محض اسٹور بنا رکھا تھا۔ وہاں نہ کوئی رہائش تھی، نہ کسی کے بسنے کا سوال، بس بھرلا تھا، کچھ ذخیرہ شدہ اشیاء اور پرانا سامان جو پچھلے گھر کے زمانے کی یادگار تھا۔ بہر طور اسی کمرے کے سمت سے مجھے اپنی بیوی کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ جب میں نے پوری توجہ سے سنا تو مجھ پر یہ عقدہ کھلا کہ یہ وہی زبان استعمال ہو رہی تھی جس میں اس رات اس نے نیند کی حالت میں مجھ سے باتیں کی تھیں۔ اس لمحے تک تو مجھ پر خوف غالب نہ ہوا تھا، لیکن جب کھسر پھسر کی وہ مدھم سرگوشی آمیز آوازیں کانوں میں پڑیں تو دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ وہ اسی اجنبی زبان میں اس کمرے کے اندر باتیں کر رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھا، جرابیں پہنی، کچھ چادریں اوڑھی اور خاموشی سے دبے پاؤں اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ گھر میں نے چند مرغیاں بھی پال رکھی تھیں۔ اس بات کا اس قصے سے کیا ربط ہے یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ ہوا یوں کہ میں دعائیں پڑھتا ہوا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جوں جوں میں قریب ہوتا گیا وہ آوازیں تیز ہوتی گئیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری بیوی اکیلی نہیں، اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے جو اس سے باتیں کر رہا ہے، اور وہ مسلسل اس سے ہم کلام ہے، اور وہ اس کے ہر سوال کا فوراً جواب دے رہی ہے۔ میں چپ چاپ بڑھتا بڑھتا جب اس دروازے کے عین سامنے پہنچا تو یوں لگا جیسے اندر کی فضا نے اپنا خفیہ پردہ چاک کر دیا ہو۔ ایک ایسا گہرا سانس روک دینے والا ماحول جس میں دہشت کسی آسیب کی طرح اڑتی پھرے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نہ صرف میری بیوی بلکہ کئی اور نامعلوم سائے اس کمرے میں اکٹھے سانس لے رہے ہیں۔ کمرہ بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سردی تو یوں تھی کہ ہڈیوں میں اتر آئے۔ دل میں سوال آیا کہ آخر وہ یوں ہی اٹھ کر اس کمرے میں چلی کیسی گئی۔ میں نے آہستہ آہستہ دعائیں اور کلمہ پڑھنا شروع کیا، شاید کچھ ڈھارس بندھے۔ پھر میں نے ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میری بیوی کی آواز اچانک خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں کا بوجھل سکوت چھایا رہا، پھر وہی سرگوشی نما آوازیں دوبارہ ابھرنے لگیں، جیسے کوئی رکا ہوا کھیل پھر جاری ہو گیا ہو۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کشف، کیا تم اندر ہو؟ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے موبائل کی ٹارچ روشن کی اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ آہستہ سے کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک سرد جھونکا یوں باہر لپکا جیسے کوئی دبکا ہوا سایہ راہ فرار اختیار کر گیا ہو۔ لیکن جب میں نے کمرے کے اندر نظر دوڑائی تو وہاں کوئی نظر نہ آیا، سوائے اس ایک منظر کے جس نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اسٹور روم کے ایک تاریک گوشے میں میری بیوی بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک مرغی تھی جسے وہ بڑے وحشت ناک انداز میں نوچ نوچ کر کچا کھا رہی تھی۔ مرغی نہ ذبح کی گئی تھی نہ اس کے پر اتارے گئے تھے، بس یوں ہی نیم مردہ حالت میں اس کے ہاتھوں میں تھی اور میری بیوی اس کا گوشت چباتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خون کے لال نشان تھے، جیسے کچے گوشت کے ریشے اس کے ہونٹوں سے چمٹے ہوں۔ جو عورت حسن اور نرمی کا پیکر تھی، اس لمحے اس کی حالت ایسی تھی کہ بیان کرنا ممکن نہیں۔ میرا دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ خوف نے ریڑھ کی ہڈی میں سوئیاں سی چبھو دیں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اسے پکڑا اور گھسیٹ کر کمرے سے باہر نکالا۔ پہلے اس کا منہ دھلوایا، پھر کلمہ پڑھتا رہا اور اس پر وہ دم کیا ہوا پانی چھڑکا جو مولوی صاحب نے مجھے احتیاطاً دے رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی سانسوں میں ہلکی سی بہتری محسوس ہوئی، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ایسی سخت سردی میں جب پانی برف کی مانند جم جاتا تھا، اس نے نہ موزے پہنے تھے، نہ شال اوڑھی تھی اور نہ ہی کوئی سویٹر، بس ایک معمولی سا سلیپنگ ڈریس پہن کر وہ اپنے گرم کمرے سے نکل کر اس بے آباد سٹور میں جا بیٹھی تھی۔ میں اسے بستر پر لٹا کر رضائی میں لپیٹتا رہا۔ وہ خاموش تھی،
بالکل خاموش، جیسے کوئی زبان، کوئی احساس اس کے اندر بیدار ہی نہ ہو۔ میں ایک انتہائی اذیت ناک اور کربناک کیفیت سے گزر رہا تھا۔ میری ہنستی بولتی زندگی، میری خوبصورت بیوی اور یہ کیفیت، اور یہ تو محض آغاز تھا۔ آگے کیا ہونے والا تھا میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ خیر، میں نے اسے ڈھانپا، بستر میں لٹایا۔ پورا اگلا دن اسی فکر میں ڈوبا رہا کہ آخر یہ اس پر کیا بیت رہی ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میری بے بسی، یا اللہ یہ کیسی کیفیت ہو گئی تھی کہ سارا دن بستر سے اٹھ نہ سکتی تھی، اور رات ہوتے ہی یکا یک یوں متحرک ہو جاتی جیسے کسی اندیکھے وجود نے اس کی روح میں حرارت پھونک دی ہو، اور پھر تنہائی میں کسی نامعلوم پراسرار وجود سے، یا شاید اپنے ہی اندر چھپے کسی سائے سے عجیب و غریب انداز میں سرگوشیاں کرنے لگتی۔ دن کے وقت جب اس کی طبیعت بگڑتی بھی تھی تو مجھ سے معمول کے لہجے میں بات کر لیتی تھی۔ میں نے جب اسے بتایا کہ رات تم نے کیا کچھ کیا تو اس نے بڑی معصومیت سے کہا، پر مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ پھر وہ پورا دن الٹیاں کرتی رہی۔ ظاہر تھا وہ کچا گوشت اس کے بدن نے قبول نہ کیا تھا۔ میں نے اپنے آس پاس جتنے بھی واقف کار لوگ تھے ان سے کہا کہ مجھے خدا کے لیے کوئی ایسا شخص بتا دیجیے جسے میں اپنی بیوی کو دکھا سکوں۔ بہرطور اگلی رات جب ہم سونے کے لیے لیٹے تو میں نے چاروں کل پڑھ کر اس پر دم کیا، اور اس کرسی پر بھی جو کمرے کے کونے میں پڑی رہتی تھی۔ بچوں کو سلا کر میں بھی لیٹ گیا، مگر وقفے وقفے سے اس پر نظر ڈالتا رہا۔ وہ بالکل معمول کے مطابق سو رہی تھی۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ پھر میری آنکھ بھی نیند کے حوالے ہو گئی۔ آخر کب تک جاگتا رہتا؟ رات کے تقریباً 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو وہی گزشتہ رات والا سما تھا۔ میری بیوی بستر سے غائب تھی۔ میں نے فوراً موبائل کی ٹارچ جلائی، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ پھر میں نے پورا گھر چھان مارا، کہیں نہیں تھی۔ پھر باہر صحن کی طرف دیکھا جہاں میں نے ایک چھوٹا سا لان بنا رکھا تھا۔ وہاں میری بیوی بیٹھی ہوئی مٹی کھود رہی تھی۔ اس کی حالت پھر وہی، نہ موزے نہ چپل، ننگے پاؤں، بکھرے بال، اور محض وہی معمولی سا سلیپنگ ڈریس پہن رکھا تھا۔ وہ یوں زمین پر بیٹھی تھی جیسے موسم کا تو اس پر کچھ اثر ہی نہ ہو۔ میں تو دم بخود رہ گیا۔ وہ واقعی زمین کھود رہی تھی۔ میں اسے آوازیں دیتا رہا، مگر اس نے میری طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا، یوں جیسے میرا وجود اس کے لیے بے معنی ہو۔ آخر کار میں ہمت کر کے اس تک پہنچا اور زبردستی اسے اٹھا کر اندر لایا۔ وہ عجیب درد بھرے انداز کی آوازیں نکال رہی تھی، ایسے جیسے کوئی مزدور کمر توڑ محنت کرتے ہوئے گھٹی گھٹی کرا نکالے، جیسے جان ہی نکل رہی ہو۔ وہ تو میرے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ بڑی مشقت کے بعد میں اسے کمرے میں لٹا سکا، بالکل اسی طرح جیسے گزشتہ رات۔ میں نے پھر سے قرآنی آیات پڑھیں، چاروں کل پڑھے۔ کافی وقت لگا اسے سنبھلنے میں، مگر وہ کسی طور معمول پر نہ آئی۔ آخر کار جب وہ تھک ہار کر بے سدھ ہوئی تو سو گئی، یہی غنیمت تھا۔ میرے بچے بے خبر سو رہے تھے۔ انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ان کے گرد کس قیامت کے سائے رقص کر رہے ہیں، ورنہ انہیں سنبھالنا بھی میرے بس سے باہر ہو جاتا۔ میں نے کسی طرح اپنی بیوی کو سلایا، مگر میرا دل بے قرار تھا۔ اگلے دن میں نے اپنے سسرال والوں کو گھر بلایا، انہیں پوری ردات سنائی۔ وہ بھی سخت پریشان ہوئے۔ پھر میرے ایک بڑے سالے نے اپنے کسی تعلق کے ذریعے ایک عامل کا پتہ کروایا جو دوسرے دن آنے والا تھا۔ یہ رات بھی جیسے تیسے کٹ گئی۔ دوسرے دن عامل صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے پورے گھر کا باریک بینی سے جائزہ لیا، پھر میری بیوی سے بات کی۔ وہ ان سے نہایت معمول کے انداز میں گفتگو کرتی رہی۔ پوچھنے پر اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اسے کچھ خبر نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو کچھ بھی اس پر گزرتا ہے اس کا اسے کچھ یاد نہیں۔ یہ سب میرے شوہر کی کہی زبانی باتیں ہیں۔ پھر عامل صاحب نے مجھ سے بات چیت کی اور میں نے انہیں اپنی پوری داستان دہرا دی۔ عامل صاحب نے پھر گھر بھر میں عمل پڑھتے ہوئے چکر لگایا اور آخر کار اسی جگہ آ ٹھہرے جہاں میری بیوی مٹی کھودتی پائی گئی تھی۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ یہاں کھدائی کرو۔
یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ انہی ہنگاموں میں میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی کہ وہ اسی مقام پر بیٹھ کر کھدائی کر رہی تھی۔ میں نے عامر صاحب سے بس اتنا کہا تھا کہ وہ صحن میں جا بیٹھی تھی۔ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ عین اسی جگہ اسی مقام پر کھدائی کرنی ہے؟ خیر، انہوں نے سختی سے تنبیہ کی کہ اگر کچھ نکل آئے تو اسے ہاتھ نہ لگانا۔ میں نے کھدائی شروع کی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک گڈھا برآمد ہوا، ہاتھ سے بنایا ہوا، جیسے گڑیا کا نر جوڑا۔ اس پر خون کے دھبے لگے تھے اور استغفر اللہ اس پر عجیب و غریب تحریریں کندہ تھیں۔ اس کا پورا جسم سوئیوں سے چھدا ہوا تھا۔ عامل صاحب نے فوراً تنبیہ کی کہ اسے ہاتھ ہرگز نہ لگانا، کسی چیز کے ذریعے اسے فوراً کالے شاپر میں ڈال دو۔ میں نے کپڑے کی مدد سے اسے ایک سیاہ شاپر میں ڈالا۔ میں اس قدر حیرت زدہ تھا کہ جو ہی اس گڈھے کو باہر نکالا گیا، اس میں سے دھواں سا اٹھنے لگا، جیسے کچھ جل رہا ہو۔ نہایت پراسرار طریقے سے اس سے لپٹتی ہوئی بھاپ نکلنے لگی۔ عامر صاحب نے پھر تاکید کی کہ کوئی اسے چھوئے نہیں، بس کسی نہ کسی طرح اسے کالے شاپر میں بند کر دو۔ آخر کار اسے بند کیا گیا۔ پھر مجھے اور میرے سالے کو ہدایت کی کہ اسے ایسی جگہ دفنا دو جو بالکل سنسان ہو، وہاں سے کسی کا گزر نہ ہوتا ہو۔ ہم نے بہت مشکل سے وہ مقام تلاش کیا۔ وہاں پہنچ کر ہم نے اسے دفنایا۔ مولانا صاحب نے سختی سے تاکید کی تھی کہ اسے دفنانے کے بعد ہرگز پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ پھر ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دل اگرچہ بار بار بے اختیار ہونے کو تھا، مگر یہی حکم تھا کہ اسے رات کے اندھیرے میں ہی دفنانا ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ کیا بتاؤں کہ اس رات کی سنسان فضا، ہوا میں ٹھہرا ہوا سکوت، اور ہم اس بھاری بوجھ کو اٹھائے جب واپس پلٹے، کیونکہ موٹر سائیکل ہمیں کچھ فاصلے پر چھوڑنی پڑی تھی۔ آگے راستہ پیدل کا ہی تھا، تو وہ جگہ کسی جنگل کی مانند تھی، بالکل ویسی ہی جیسے دیہات کے نزدیک آگے بے نام جنگل ہوتے ہیں۔ اچانک اس جنگل کی گہری تاریکی میں سے ایسی چیخوں جیسی آوازیں بلند ہونے لگیں، یوں لگتا تھا جیسے بے شمار لوگ اندھیرے میں چلا رہے ہوں، کسی ناقابل بیان اذیت میں تڑپ رہے ہوں۔ لیکن پھر بھی ہم نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ہمیں عامر صاحب نے بتایا تھا کہ یہ چیزیں تمہیں مجبور کریں گی، بہکائیں گی، لیکن رکنا بھی نہیں اور مڑنا بھی نہیں۔ ہوا بھی یہی۔ جب ہم موٹر سائیکل کی طرف بڑھ رہے تھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت سے لوگ ہمارے پیچھے چل رہے ہیں، ہمیں پکار رہے ہیں، ہمارے قدموں کے ساتھ قدم ملا رہے ہیں۔ ہمارے قدم بھی بھاری ہوتے جا رہے تھے، مگر ہم نے سب کچھ نظر انداز کیا، بس کلمہ پڑھتے رہے اور کسی نہ کسی طرح موٹر سائیکل تک پہنچ کر اسے سٹارٹ کیا اور وہاں سے نکل بھاگے۔ گھر واپس پہنچے تو عامر صاحب نے کچھ اور دم کیے، چند تعویذ دیے اور میری بیوی کے گلے میں ڈال دیے۔ اس کے بعد یوں لگا جیسے یکا یک سب کچھ تھم گیا ہو، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ گھر کی فضا بدل گئی۔ میری بیوی پھر دن بدن صحت یاب ہونے لگی۔ پہلے وہ بستر پر تھی، پھر آہستہ آہستہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے صبح کا ناشتہ بناتی، بچوں کو تیار کرتی۔ میں خوش تھا کہ میری بیوی دوبارہ زندگی کی طرف پلٹ رہی تھی، لیکن ابھی بہت سا زلزلہ باقی تھا، بہت سا اندھیرا اور بہت سے راز جو آگے چل کر کھلنے تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میری بیوی کھوئی ہوئی زندگی کی طرف پلٹ رہی تھی۔ گھر کی فضا سنبھل گئی۔ میں نے بھی دوبارہ اپنے کاروبار پر توجہ دینی شروع کی، کیونکہ پے در پے حادثات نے کاروبار کو خاصا نقصان پہنچایا تھا۔ پہلے جہاں میری 1 نہیں 5-6 دکانیں تھیں، اب مختصر ہو کر 2 رہ گئی تھیں۔ لیکن میں نے ہمت نہ ہاری، سوچا جان اور صحت ہو تو سب کچھ دوبارہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ تھی کہ میں اب بھی بالکل تباہ نہیں ہوا تھا، مگر شاید قدرت کو ابھی کچھ اور ہی منظور تھا۔ عامر صاحب نے ایک روز مجھے تنہائی میں بتایا کہ تمہارے کسی عزیز نے حسد کے مارے تم پر کالا عمل کروایا ہے۔ انہوں نے کہا میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ وہ کون ہے، میرا کام صرف تمہاری بیوی کا علاج کرنا تھا، وہ بھی اللہ کے پاک کلام سے۔ نام لینے سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور معاملہ قتل و غارت تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے مجھ سے پہچان کی امید نہ رکھو۔
मैंने भी इसरार ना किया। उन्होंने बस इतना कहा, ज़िंदगी में दिखावा मत करना, क्योंकि कोई है जो तुमसे सख्त हसद में जल रहा है और इस हद तक कि तुम्हारी बीवी की जान लेने के लिए काला जादू तक कर चुका है। इस अमल को तोड़ने में जो मैंने पढ़ाइयाँ की हैं मुझ पर भी वार हुआ है। मेरा तो दिल कांप गया, मगर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि वो मेरी बीवी को ज़िंदगी की तरफ खींच लाए हैं। लेकिन फिर भी जो हसद करने वाला था, जो हमारी बर्बादी का तमाशाई बना बैठा था, वो खामोश ना हुआ, बल्कि शायद मज़ीद भड़क उठा। इस दौरान मैंने ये तय कर लिया कि अपने तमाम रिश्तेदारों से मोहब्बत से मिलूं, उनकी खैरियत दरियाफ्त करूं और जहां मुमकिन हो उनकी मदद करूं। शायद इससे किसी का दिल नरम पड़ जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी बीवी, और यही मेरा जहां था। मालो दौलत की तो खैर है, मगर इनमें से कोई एक भी रिश्ता उजड़ जाता तो मैं राख हो जाता। चुनाचे मैंने अपने रिश्तेदारों से ये तो नहीं कहा था कि अगर कोई काला जादू कर रहा है तो खुदा के वास्ते बाज आ जाए। मैंने तो उन सब पर अपनी शफकत ऐसे उंडेली, अपनी मोहब्बत ऐसे निछावर की कि अगर उनमें से कोई दिल का पत्थर भी होता तो लम्हे भर को उसके दिल का मैल धुल जाता। मगर जब आदमी अपनी शैतानी राह पर अड़ जाए तो उससे बड़ा इब्लीस दुनिया में कोई नहीं है। वो जो कोई भी था, उसने दोबारा वार करना शुरू कर दिया। मेरी बीवी फिर से बीमार रहने लगी और इस मर्तबा जो हमले हुए, खुदा की पनाह ऐसे होलनाक कि मैं बयान करने की हिम्मत नहीं पाता। मेरी बीवी का बर्ताव अजीबो गरीब होने लगा। एक रात मैं सो रहा था, मेरी बीवी भी सो रही थी, बच्चे भी नींद की वादियों में गुम थे। रात के तीसरे पहर बच्चों के रोने, सिसकियों और डरी डरी चीखों ने यकायक मुझे जगा दिया। मैं दिन भर की मुशक्क़त से इस कदर टूट चुका था कि गहरी नींद ने मुझे बेखबर कर रखा था। पता ही ना चला कि वो कब से बिलक रहे हैं। आँख खुलते ही मैंने देखा कि मेरे बच्चे बिस्तर पर बैठे थरथराते हुए रो रहे थे। खौफ के मारे वो मुझे भी जगाने की हिम्मत ना कर पाए। उनके कदम मेरी चारपाई तक आने से लरज़ रहे थे और मेरी बीवी वो हवा में मुअल्लक थी। जी हाँ, फ़िज़ा में लटकी हुई। ऊपर ओढ़ा हुआ लिहाफ भी उसी तरह फ़िज़ा में पड़ा था, गोया किसी पोशीदा कुव्वत ने सब कुछ पकड़ रखा हो। कोई सहारा, कोई आसरा नहीं, बस खला में टिकी हुई थी। मैंने फ़ौरन चारों कुल पढ़ने शुरू कर दिए। बच्चों को यूं समेट लिया जैसे मुर्गी अपने चूज़ों को परों में छुपा लेती है। बस मैं पढ़े ही जा रहा था और वो कैफियत पूरे 25 या 30 मिनट तक कायम रही। मेरी बीवी उसी तरह हवा में मुअल्लक रही। मेरे हाथ पांव बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। दिल दहला हुआ और जहन मफलूज। वो ऐसी थी जैसे किसी गहरी नींद में हो। मैंने हिम्मत बांधी और खड़े होकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें खुली थीं, ऐसी खुली कि देखने वाले की रूह कपकपा जाए, फैली, बेतुकी और गैर इंसानी। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा मेरी तरफ फेरा और फिर वो बोली, और वो जो कह रही थी उसका जहर आज तक मेरे कानों में पिघला हुआ है। तुम जो भी कर लो, जितना भी इलाज करवा लो, किसी भी आमिल को बुला लो, मगर याद रखो मैं इसे मार कर ही दम लूँगा। सुना तुमने? हम तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। जो चाहो इलाज करा लो, जो तदबीर करनी है करके देख लो। यूं गोया मेरी बीवी की ज़ुबान से वो मेरा रिश्तेदार पसे पर्दा खड़ा मुझे पैगाम दे रहा था कि चाहे मैं कुछ भी कर गुज़रूं, वो काला जादू करवाना तर्क ना करेगा। वो वार पे वार और वो हमले, वो आफतें सब उसी तरह चलती रहेंगी और आखिरकार ये नहीं बचेगी। मैं तुम्हारी नस्ल तक को मिटा दूंगा। ये खुल्लम खुल्ला धमकी थी जो मेरी बीवी के वसीले से मुझे दी जा रही थी। उस वक्त मुझे खबर ना थी कि वो कमबख्त कौन है। वक्त गुज़रता रहा, दिनों के रेगज़ार में घुलते हुए वो आमिल भी अपना अमल करता रहा। मेरी बीवी की तबीयत कभी संभल जाती, कभी यूं ढह पड़ती जैसे कोई चिराग हवा के ज़रा से झोंके में बुझने को हो। वो इस कदर कमज़ोर और नहीफ हो चुकी थी, ऐसी निढाल और मुरझाई हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता।
میری وہ خوبصورت بیوی، اور اب اس کا یہ حال تھا کہ خدا کی پناہ، اس کے چہرے کو دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ میں نے محض روحانی علاج ہی نہ کروایا بلکہ ہسپتالوں کے چکر بھی کاٹے۔ ہر بار تمام ٹیسٹ بالکل کلیئر آتے تھے۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میری کسی کوتاہی سے وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ لوگ کہتے روحانی علاج کراؤ، میڈیکل چھوڑ دو، مگر میں دونوں طرف جاتا کہ کہیں کسی رخ سے غفلت نہ ہو جائے، کہیں میری دنیا برباد نہ ہو جائے۔ اب وہ عامل بھی سخت پریشان تھا۔ کہنے لگا، جب میں یہاں آ کر عمل کرتا ہوں تو واپسی پر مجھ پر بھی وار ہوتے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا؟ لیکن میں پھر بھی ہمت نہیں ہار رہا۔ اس کے لہجے سے میں نے محسوس کیا کہ معاملہ اس کی برداشت سے بھی باہر ہوتا جا رہا ہے۔ میں اپنی بیوی کو لے کر نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا رہا، صرف اسی امید پر کہ کہیں کوئی شفا اسے مل جائے، مگر اس کی حالت تو سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ وہ بالکل ڈھانچہ بن چکی تھی، قبر کا ایک ڈھانچہ۔ ایک رات میں اپنے بچوں کے ساتھ سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ میری بیوی مجھے عجیب، بے لوث اور محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ بہت عرصے بعد اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایسا احساس جھلکا تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے قریب بلاتی ہے۔ میں اس کے پاس گیا، میرا ہاتھ تھام کر آہستہ سے بولی، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ میں نے گھبرا کر کہا، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ دھیمی سی سنجیدہ آواز میں بولی، جو بھی ہے بس اتنا سن لو، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بچوں کو تنہا نہ چھوڑنا۔ اور یوں میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو، جیسے کوئی عقدۂ دل آخری لمحوں میں ٹوٹنے کو ہو۔ مجھے اپنی بیوی سے کبھی کوئی شکوہ نہ تھا، نہ کوئی گلہ۔ وہ نہایت سلیقہ شعار گھر والی تھی، میرے بچوں کو سنبھالا، قدم قدم پر میرا سہارا بنی۔ اس رات وہ بس مجھے دیکھے ہی جا رہی تھی اور اشک بہائے جا رہی تھی۔ اس کی پلکیں سرخ پڑ چکی تھیں۔ میں نے اسے صبر دلایا، خود کو مضبوط رکھا اور کہا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی اور ہم ساری عمر ساتھ رہیں گے۔ مگر وہ خاموشی سے مسلسل میری طرف تکتی رہی۔ میں نے کہا، تم لیٹ جاؤ، لیکن وہ نہ لیٹی، بولی، تم بس میرے پاس ہی بیٹھے رہو۔ کافی دیر میں اس کے پاس بیٹھا رہا، باتیں کرتا رہا۔ اس کی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے نحیف سی آواز میں کہا، اب تم جا کر لیٹ جاؤ۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اس کی آخری رات ہے۔ اگر ذرا سا بھی گمان ہوتا تو میں کبھی اپنے بستر پر نہ جاتا۔ بہرحال میں نے اسے لٹا دیا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں، محبت بھری نگاہ ڈالی اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ رات کے ایک پہر میری آنکھ کھلی۔ اب تو نیند کھلتے ہی بیوی پر نظر ڈالنے کی عادت سی ہو چکی تھی۔ اچانک ہی دوسرے کمرے سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، یوں جیسے کوئی جنگلی لوگ جشن مناتے ہوں، ہنسی، شور، بے ربط سی گونج۔ آوازیں بہت بلند نہ تھیں، مگر ایسی عجیب و غریب اور وحشت ناک کہ دل دہلا رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی بستر پر نہ تھی۔ میں اٹھا اور آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں سے وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ جوں جوں قریب ہوتا گیا، فضا میں ٹھہرا ہوا سا سکوت اور بھاری پن بڑھتا چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا ایک چارپائی بچھی تھی اور اس چارپائی پر میری بیوی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر کوئی لحاف نہ تھا، پاؤں برہنہ تھے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اسی حال میں رات کے اندھیرے میں اٹھ کر یہاں آ گئی ہو۔ میں نے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھاما، اسے اٹھانا چاہا، مگر وہ کسی حرکت کا نشان نہ دیتی تھی۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولی، سینے پر کان رکھا، دل کی دھڑکن اس کی خاموش ہو چکی تھی۔ جس اندیشے کا خوف دل میں پل رہا تھا وہی ہوا۔ میری تو ساری دنیا ویران ہو چکی تھی۔ میری بیوی وفات پا چکی تھی۔ وہ کالا جادو اس کی زندگی نگل گیا تھا۔ اب وہ اس جہاں میں نہ رہی تھی۔ اس رات میں اس قدر رویا کہ آنسو بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ جس نے جو حاصل کرنا چاہا تھا اس نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ آخر کسی کو دوسرے کی زندگی برباد کر کے کیا ملتا ہے۔ یہ جادو حد درجہ مہلک شے ہے، انسان کو موت کی دہلیز تک لے جاتا ہے۔
میں نے سب اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھا۔ اللہ کا واسطہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ مکروہ عمل کرواتے ہیں۔ کسی کے بچے ہیں، کسی کا گھر ہے، کسی کی زندگی تہس نہس کر کے کسی کو کیا سکون ملتا ہے۔ خیر، جب صبح ہوئی اور میرے بچوں پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ ان کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی اور وہ مسکین ہو چکے ہیں، تو میرے بچوں کی حالت ایسی تھی جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ دوسرا دن ہمارے لیے تدفین کی نظر ہو گیا۔ میں بہت رویا، بے حد رویا۔ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کی تدفین کے بعد ہم گھر لوٹے تو گھر کو سناٹا کھا رہا تھا، ایسی خاموشی کے کاٹ کھانے کو دوڑے۔ لیکن بیوی سے کیا ہوا وعدہ بھی یاد تھا کہ بچوں کا خوب خیال رکھنا۔ میری بیوی نے ساری زندگی میری خدمت کی۔ میں نے اس میں کبھی بھی ذرا برابر بھی منفی پہلو نہ دیکھا تھا۔ وہ ایک نہایت بھلی عورت تھی، اللہ اسے جنت نصیب فرمائے۔ مگر وہ جو آفت تھی وہ اب بھی خاموش نہ تھی۔ معلوم نہیں اب کیا کیا کھیل کھیلنا چاہتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ایک رات میں سو رہا تھا کہ مجھے خواب آیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی کی قبر ہے، اس پر راکھ بکھری ہوئی ہے، گویا کسی نے لکڑیاں جلا کر اس کی راکھ قبر پر پھیلاتی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر دل لرز اٹھا اور اسی اضطراب میں میری آنکھ کھل گئی۔ محبت نے ایسا زور مارا کہ اسی رات اسی پہر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر جو منظر دیکھا اس نے تو جیسے روح تک جھنجھوڑ دی۔ واقعی میری بیوی کی قبر کے اطراف کچھ جلے ہوئے کوئلے پڑے تھے اور پوری قبر پر راکھ بکھری ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے اور کیوں ہے، کس نے کیا ہے۔ بہرحال میں دیر تک وہیں بیٹھا رہا، فاتحہ پڑھی، پھر قبرستان میں لگے نلکے سے پانی لیا اور اپنی بیوی کی قبر کو دھو کر تازہ کیا اور واپس گھر آ گیا۔ مگر ان خوابوں کا سلسلہ تھمنے میں نہ آتا تھا۔ میری بیوی کی قبر بار بار خواب میں دکھائی دیتی تھی۔ میں نے سوچا شاید محبت کا غلبہ ہے، دن رات اسی کا خیال رہتا ہے، اسی لیے وہ خوابوں میں آتی ہے۔ پھر میرا ایک بچہ بھی سخت بیمار ہونے لگا۔ اس کی طبیعت بھی بالکل ویسے ہی بگڑنے لگی جیسے کبھی میری بیوی کی بگڑی تھی۔ میں تنہائی میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، بلک بلک کر اپنے اللہ سے معافی مانگتا۔ یا اللہ، اگر میری کوئی پرانی لغزش آپ کو ناگوار گزری ہو تو مجھے معاف کر دیجیے۔ میں اپنا ایک پیارا کھو چکا ہوں، دوسرا نہیں کھونا چاہتا۔ میں نے اس کا طبی علاج بھی کروایا اور عاملوں کو بھی دکھایا، مگر حالت جوں کی توں رہی۔ اب ایک نئی کیفیت نے جنم لے لیا۔ میری بیوی تو خواب میں آنے لگی، اس کی قبر بھی۔ پہلے تو بس دکھائی دیتی تھی مگر اب اس میں شدت بڑھ گئی۔ وہ خواب میں قبر کے باہر پریشان بیٹھی ہوتی۔ میں اس کے پاس جاتا تو وہ کچھ نہ کہتی، بس روتی رہتی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک خواب میں تو اس نے مجھے رو رو کر کہا کہ میرے بیٹے اذلان کو بچا لو، اسے کچھ ہو جائے گا۔ یہ سن کر تو میں سخت ہراساں ہو گیا۔ فوراً عامل کے پاس پہنچ کر سارا ماجرا بیان کیا کہ میری بیوی قبر کے باہر بیٹھتی ہے، مجھے ملتی ہے، روتی ہے، اور اب تو اس نے بچے کے لیے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ مر جائے گا۔ عامل نے پورے گھر کا معائنہ کیا مگر اسے کہیں کوئی تعویذ نہ ملا۔ کہنے لگا کالا جادو تو ہے لیکن تعویذ کا سراغ نہیں مل رہا۔ مگر جب میں نے خواب والی بات سنائی تو وہ چونک اٹھا اور بولا تم اس طرح کرو، میرے ساتھ قبرستان چلو۔ یہ سب کچھ میری بیوی کی وفات کے تقریباً 5 ماہ بعد کا واقعہ ہے۔ ہم دونوں قبرستان گئے، میں نے بیوی کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھتے پڑھتے اچانک میں نے دیکھا کہ عامل کا رنگ فک ہوتا جا رہا تھا، جیسے کوئی گہرا لرزا دینے والا راز اس پر آشکار ہو چکا تھا۔ قبرستان سے نکلتے ہی میں نے اس سے پوچھا عامل صاحب آخر ماجرا کیا ہے؟ عامل نے سنجیدہ آواز میں کہا جو عمل کیا گیا ہے وہ تمہاری بیوی کے ساتھ کیا گیا تھا اور یہ عمل دفنانے کے وقت ڈالا گیا ہے۔ یقیناً تمہارا کوئی رشتہ دار تمہارے جنازے میں موجود تھا جس نے تدفین کے وقت یا اس سے ذرا پہلے مردے کے ساتھ تعویذ رکھ دیے ہیں، اور اگر ہم وہ تعویذ نہ نکال سکے تو جان لو اگلا وار تمہارے بچے ہیں۔ یہ سن کر تو جیسے میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ دنیا آنکھوں میں گھوم گئی کہ یہ کیا اور کیسے ہو گیا۔ میں نے فوراً اپنے سسرال والوں کو گھر بلایا اور عامل کو بھی، اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کر دیا۔ عامل نے کہا ہمیں قبر کشائی کرنا ہوگی
اور مردے سے تعویذ نکالنے ہوں گے۔ سب کی رضامندی کے بعد قبر کشائی طے ہوئی۔ قبر کھولنے میں صرف میں شامل تھا، میرا ایک سالہ اور وہ عامل، باقی ہم نے کسی رشتہ دار کو بھنک تک نہ لگنے دی۔ قبر کھولی گئی، صرف سرہانے کی طرف کی ایک سل نکالی گئی۔ عامل نے کہا تم ہی اندر اترو اور اپنے موبائل کی ٹارچ جلائے رکھنا۔ آگے کا منظر میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا کہ اگر میں سب کچھ کہہ دوں تو شاید آپ سن نہ سکیں یا شاید راتوں کو نیند نہ آئے۔ خیر سل ہٹنے کے بعد میں قبر میں اترا۔ عامل نے کہا کہ لاش کا منہ کھولو، دیکھو اندر کیا ہے۔ جب میں نے لاش کا منہ کھولا تو اندر تعویذ بھرے ہوئے تھے۔ عامل مسلسل پڑھائی کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے ایک کالا شاپر تھمایا اور کہا کہ اس شاپر پر ہاتھ چڑھاؤ اور دوسرے میں یہ تعویذ ڈال دو۔ بہت مشکل سے میں نے وہ تعویذ نکالے اور ایک ایک کر کے اس کالے شاپر میں ڈال دیے۔ پھر میں باہر آیا، سیل واپس رکھ دی گئی اور ہم نے مل کر قبر دوبارہ ٹھیک کر دی۔ اس کے بعد عامل صاحب وہاں دیر تک پڑھائی کرتے رہے۔ بیوی کی محبت کے باوجود اس وقت میری جو اندرونی کیفیت تھی، جو ڈر، خوف اور اضطراب، وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اپنی پیاری بیوی کو تو کھو چکا تھا، لیکن اب اپنی اولاد کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے بس میں نے اپنی ہمت بندھائی رکھی۔ جب عامل صاحب اور میرے سسرال والوں نے قبر کشائی کی اجازت گورکن سے لی تھی اور اسے اس کی وجہ بھی بتائی تھی تو گورکن دبے لہجے میں بولا تھا، اس قبر سے مجھے راتوں کو بہت عجیب اور بہت خوفناک آوازیں آتی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کچھ سائے، کچھ ہیولے اس قبر کے گرد چکر لگاتے ہوں۔ کچھ کالے سے غیر مرئی وجود میں نے کئی بار راتوں کو اس قبر کے اوپر دیکھے ہیں۔ ایک رات جب چھپ کر میں نے دیکھا تو کچھ غیر مرئی کالے ہیولے اس قبر کے گرد اندھیرے میں طواف کر رہے تھے، بالکل ویسے جیسے جنگلی لوگ آگ کے گرد کرتے ہیں۔ اور پھر جب صبح قبرستان کا راؤنڈ لگا رہا تھا تو میں نے اس قبر پر راکھ دیکھی۔ میں بہت خوفزدہ ہو گیا تھا اور ہمیشہ اللہ کے حضور دعا کرتا تھا کہ اس قبر کے اندر جو مردہ ہے اس پر اپنا رحم فرما۔ نہ جانے کیا معاملہ ہے، میں نے پہلی بار کسی قبر پر ایسا ہوتا دیکھا تھا۔ بہرحال عامل صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے وہ تعویذ دریا برد کر دیے۔ اس کے بعد یوں گویا قدرت کی انگلی جنبش میں آ گئی۔ میرا وہ بچہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگا، جیسے کسی گہرے اندھیرے میں مدھم سی روشنی جاگ اٹھی ہو۔ اپنے بچے کے معاملے میں عامل صاحب کے ساتھ میں رابطے میں تھا۔ عامل صاحب نے مجھے بتایا کہ معاملہ اب روز بروز بگاڑ کی طرف پھر سے جا رہا ہے۔ یہ حالات میرے قابو سے باہر ہیں، لہٰذا اب جو باقی ماندہ معاملات ہیں وہ میرے استاد دیکھیں گے۔ ان کے استاد صاحب ساہیوال کے کسی گوشے میں مقیم تھے۔ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے پورا قصہ نہایت انہماک سے سنا، ہر نقطہ ذہن میں بٹھایا، پھر ایک خاص عمل تجویز کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے رات کے وقت اسی قبرستان میں جانا ہوگا۔ میں، میرا یہ شاگرد جو پہلے ہمارے علاج پر مامور تھا، اور 2 اور بزرگ، سب کو اس عمل میں شریک ہونا ہوگا۔ کہا گیا کہ ہمیں قبرستان پہنچ کر وہ عمل انجام دینا ہے جس کے لیے مکمل خاموشی درکار ہے۔ کسی زیرو کا آنا جانا ممنوع ہوگا۔ دن بھی مقرر ہوا۔ جمعرات کی رات عامل صاحب کو ہم اپنے ساتھ لے آئے۔ رات انہوں نے ہمارے گھر قیام کیا اور اگلی ہی رات، وہی جمعرات کی تاریک رات، ہم قبرستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم ساتھ کچھ موم بتیاں لے گئے، مونگ کی دال، اگربتی اور دوسرے لوازمات بھی۔ قبرستان پہنچ کر انہوں نے قبر کے سرہانے اگربتیاں جلائیں اور چاروں طرف موم بتیاں روشن کر دیں۔ پھر انہوں نے خاص طور پر مجھے مخاطب کیا کہ میں چونکہ بے حد کمزور تھا، کہا کہ جو کچھ بھی ہو تمہیں خوفزدہ نہیں ہونا، اپنی جگہ سے ہلنا بھی نہیں، یہ سب تمہارے گھر والوں کی خیر و عافیت کے لیے ہو رہا ہے، ثابت قدم رہنا، کیونکہ جس جادو کا توڑ کیا جا رہا ہے وہ نہایت خطرناک بنگالی جادو ہے، اسے جڑ سے مٹانا ضروری ہے اور یہ عمل اسی لیے لازم ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کلمہ خوانی شروع کر دی۔ قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے چوکیدار کو تاکید کر دی تھی کہ کوئی اندر نہ آئے، مرکزی دروازہ بند کر دیا جائے اور اسی کو وہاں پہرے پر کھڑا کر دیا گیا۔ عمل شروع ہوا۔ رات کے اس پہر فضا کچھ ایسی محسوس ہو رہی تھی جیسے کوئی نادیدہ وجود ہمارے پیچھے آ کھڑے ہوں۔ شمعوں کی لرزتی ہوئی روشنیوں سے ایک حالہ سا بن گیا تھا اور اسی حالے کے اندر ہم بیٹھے تھے،
سامنے وہی قبر، خاموش، پراسرار۔ جب انہوں نے کلام پاک کی تلاوت میں شدت پیدا کی تو اللہ کی پناہ ایسے خوفناک ہیولے دکھائی دینے لگے جیسے وہ ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہوں۔ وہ اس قدر خوفناک چیزیں تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی اپنی سدھ بدھ کھو دوں گا۔ لیکن ان بزرگ عامل صاحب کی پیشانی پر ذرا بھی شکن نہ آئی۔ میں بے انتہا خوف میں مبتلا تھا، مگر دل کے کسی گوشے میں ایک سکون بھی تھا کہ انشاءاللہ سب کچھ درست ہو جائے گا۔ آپ یقین کیجئے کہ جب یہ عمل اپنے عروج پر تھا تو نہ جانے کہاں کہاں سے بے شمار کوے آ گئے اور اس پورے حلقے کے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے، جیسے اس پراسرار گھڑی کے گواہ بننے چلے ہوں۔ فضا کا بھاری پن، شموں کی کپ کپاتی لو، ان پرندوں کی سیاہ موجودگی، سب مل کر اس رات کو ایک ایسا منظر بنا رہے تھے جس کی دہشت اور کیفیت الفاظ میں پوری طرح سمونا آسان نہیں۔ عامل صاحب کہہ رہے تھے، جو دوسرا جادو کرنے والا ہے وہ اس وقت پوری قوت سے فعال ہے، مسلسل وار پر وار کر رہا ہے، تم میں سے کوئی اپنی جگہ نہ چھوڑے، بال برابر بھی نہیں۔ یہ عمل کئی گھنٹوں تک چلتا رہا، پھر یکا یک فضا میں ایک ٹھہراؤ سا اتر آیا۔ موم بتیاں جوش روشنی سے تھک کر ایک ایک کر کے خود بخود بجھنے لگیں، جیسے کسی نادیدہ قوت نے انہیں چھو لیا ہو۔ تب عمل مکمل ہوا۔ عامل صاحب نے سر اٹھا کر فضا کی طرف دیکھا اور آہستہ آواز میں بولے کہ ان کے نیک موکل ساری رات ان شیطانی بلاؤں کا مقابلہ کرتے رہے۔ وہ ہوا میں کسی انجانی سمت کو مخاطب کر کے کچھ دیر تک شکر گزاری بھی ادا کرتے رہے۔ پھر ہم سب وہاں سے اٹھے اور گھر کی طرف پلٹ آئے۔ انہوں نے مجھے پوری طرح مطمئن کر دیا کہ اب معاملات تھم چکے ہیں، نہ تمہیں خطرہ ہے، نہ تمہارے بچوں کو، اور تمہاری بیوی کی روح کو بھی اب سکون ملے گا۔ تاہم میں نے پھر بھی اندیشہ ظاہر کیا کہ کالا جادو کرنے والا دوبارہ وار نہ کر بیٹھے۔ اس پر عامل صاحب نے نہایت اعتماد سے کہا، وہ ہرگز اس عامل کے پاس اب دوبارہ نہیں جائے گا جس کا میرے موکلوں نے ابھی ابھی گھیر کر مقابلہ کیا ہے۔ اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ انشاءاللہ اب وہ دوبارہ آنے کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کالے بنگالی عمل کے توڑ کے نتیجے میں اسے سخت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ شیطانی جنات کو مسخر کرنے کے لیے برسوں کے چلے چاہیے، بڑی محنت درکار ہوتی ہے، اور جب وہی جنات برباد ہو جائیں، راکھ ہو جائیں، تو عامل دوبارہ اس راہ میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اس کے ساتھ ہی عمل کروانے والے کو بھی بھاری نقصان کا سامنا ہوتا ہے۔ اس عمل کا الٹوار اس پر بھی ہو سکتا ہے، چنانچہ اب وہ اس طرف نگاہ بھی نہ کرے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ سب سے زیادہ خوفناک اور خطرناک جادو تھا، خالص بنگالی کالا جادو۔ بہرحال اس کے بعد زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا، معاملات پھر معمول پر آنے لگے، مگر ان سب کے بیچ میں ایک بہت بڑا نقصان اٹھا چکا تھا، میری بیوی کا۔ کاروبار کو بھی بہت دھچکا لگا، مگر وہ تو کسی چیز میں بھی شمار نہ تھا۔ دنیا کی اصل دولت تو میری بیوی اور میرے بچے تھے، اور وہ بیوی اب اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ میری تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور حسد کرنے والوں، جلن رکھنے والوں کے شر سے، ان کے جادو سے اور ان کی بد نظر سے سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔